مشہور زمانہ اصغر خان کیس تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں مشہور سیاستدان ایجنسیوں سے پیسے لے کر الیکشن لڑ رہے تھے۔ 3 سالہ دور کو PIA کا گولڈن ایج قرار دیا جاتا ہے۔ اصغر خان کی عمران خان کے ساتھ بہت ذہنی قربت رہی۔ اصغر خان کا عمران خان پر یہ بے پناہ اعتماد ہی تھا کہ انہوں نے 2012 میں اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دیا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا۔ مشہور زمانہ اصغر خان کیس تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں مشہور سیاستدان ایجنسیوں سے پیسے لے کر الیکشن لڑ رہے تھے۔ اصغر خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ سن 1990 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے اور اسلامی جمہوری اتحاد کی تشکیل کے لیے فوج نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت متعدد سیاستدانوں کو پیسے دیے تھے۔ اور آج کل تو نواز شریف اور پیپلز پارٹی اگین آمنے سامنے ہے، تو بڑا ریلیونٹ بات آئی۔ اب اس پر 2012 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اور جمہوری عمل کو آلودہ کرنے والوں کے نام دنیا کو معلوم ہوئے تھے۔ اگر پاکستان کے 5 ایسے لوگوں کی فہرست بنائی جائے جو ضمیر کے سامنے انتہائی کامیاب اور دنیاوی سکیل پر اتنے ہی ناکام رہے، تو اس میں سب سے پہلے 5ویں نمبر پر ایک ہی نام ہے، ایئر مارشل اصغر خان۔ اگر میں ان کی زندگی ایک سطر میں سمونے کی کوشش کروں تو اصغر خان ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے تئیں کسی بات کو درست سمجھے اور مکمل خلوص اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ نبھاتا چلا جائے۔ پاک فضائیہ کے پہلے کمانڈر ان چیف ایئر مارشل اصغر خان 17 جنوری 1921 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ان کا افریدی خاندان سے تعلق تھا اور آباء و اجداد وزیرستان کی وادی تیرا کے رہنے والے تھے، مگر یہ لوگ جموں میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے والد کا نام بریگیڈیئر ٹھاکر رحمت اللہ خان تھا۔ وہ جموں کشمیر فورسز میں افسر تھے اور تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے تھے۔ ان کی اولاد میں نسرین اصغر خان، شیریں اصغر خان اور عمر اصغر خان، علی اصغر خان بھی شامل تھے۔ علی اصغر خان اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں۔ 2024 کے الیکشن میں آزاد حیثیت سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے جاوید عباسی کو شکست دی تھی۔ ان کے دوسرے صاحبزادے عمر اصغر خان صدر مشرف کے دور میں وفاقی وزیر رہے۔ ایک مشہور NGO بھی چلاتے رہے جس نے پاکستان میں بہت اچھے کام کیے۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اقتصادیات، فلسفہ اور سیاسیات پڑھاتے تھے۔ 25 جون 2002 کو پراسرار حالات میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے خودکشی کی یا انہیں قتل کیا گیا، اس کا آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اصغر خان نے 1936 میں رائل انڈین ملٹری کالج دہرادون میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 1941 میں انڈین ایئر فورس میں چلے گئے۔ اسی سال امبالہ اور سکندرآباد سے ہوا بازی کی تربیت حاصل کی۔ اگلے سال نمبر 3 اسکواڈرن انڈین ایئر فورس پشاور میں تعینات ہوئے۔ 1944 میں برما میں بطور فلائٹ لیفٹیننٹ کمانڈر خدمات انجام دی اور جنگ برما میں حصہ بھی لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جاپانی فوجی ٹھکانوں پر ہوائی حملے کرنے پر مامور بھی کیا گیا۔ 1945 میں اسکواڈرن لیڈر بنائے گئے۔ 1946 میں برطانیہ گئے اور وہاں جیٹ طیارہ اڑانے کی تربیت حاصل کی۔ 1947 کے اوائل میں فلائنگ ٹریننگ اسکول امبالہ میں چیف فلائنگ انسٹرکٹر بھی مقرر ہوئے۔ اصغر خان کے ساتھ کئی فرسٹ لگے ہوئے ہیں۔ رائل انڈین ایئر فورس کا پہلا پائلٹ جس کے اسکواڈرن نے سانگڑ کے علاقے مکھی میں گھوڑ جام نواز علی پر پرواز کرتے ہوئے ہرپناہ گزینوں کے نہتے قافلے کو دہشت گرد سمجھ کر بمباری نہیں کی اور اظہار وجوہ کے نوٹس کا سامنا بھی کیا۔ رائل انڈین ایئر فورس کا پہلا پائلٹ جس نے جیٹ لڑاکا طیارہ اڑایا۔ پاکستان بننے کے بعد رائل ایئر فورس کا پہلا سینئر پائلٹ جس نے نئی مملکت کی ایئر فورس کے لیے بہت کام کیا۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور کا بانی کمانڈنٹ، ایئر سٹاف کالج اور کالج آف ایروناٹیکل انجینئرز کا بانی، 36 سال کی عمر میں پاک فضائیہ کا پہلا ایئر مارشل اور چیف۔ جب ایوب خان نے اپریل 1965 میں رن آف کچھ میں فضائیہ کو اعتماد میں لیے بغیر کارروائی کی تو حاضر سروس ایئر چیف نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ 2 ماہ بعد انہیں کمان سے ہٹا کر ایئر مارشل نور خان کو کمان دے دی گئی، مگر اصغر خان نے جو پروفیشنل ادارہ کھڑا کر دیا تھا اس نے 65 کی جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ ایوب خان نے اصغر خان کو
PIA کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا اور اس 3 سالہ دور کو PIA کا گولڈن ایج قرار دیا جاتا ہے۔ اس عرصے میں PIA حادثاتی اعتبار سے دنیا کی دنیا کی سب سے محفوظ ایئر لائن بن گئی تھی اور پروازوں کے شیڈیول اور کیبن سروس کے اعتبار سے 5 بڑی ایئر لائنز میں شمار ہونے لگی تھی۔ اصغر خان نے اس دوران کمرشل پائلٹ لائسنس بھی حاصل کر لیا، یعنی ایئر فورس کا پہلا سابق چیف جو کمرشل پائلٹ بھی تھا۔ اصغر خان کو ایوب خان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف ضرور تھا، لیکن بطور سیاستدان بھٹو کی گرفتاری کی انہوں نے پھر بھی مخالفت کی، اور بھٹو نے جب 1968 میں بھوک ہڑتال کی تھی تو اصغر خان نے ان کے موقف کی بھرپور حمایت کی تھی۔ لیکن بھٹو نے 1970 کے انتخابات کے بعد انتقال اقتدار کی مخالفت کی تو اصغر خان مشرقی پاکستانیوں کے حق میں جمہوریت کی حمایت میں کھڑے ہونے والے محدود چند مغربی پاکستانی سیاستدانوں میں شامل ہو گئے۔ وہ آخری سانس تک اپنے موقف پر قائم رہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بھٹو اور یحییٰ خان برابر کے شریک تھے۔ بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد اصغر خان کی سیکولر جماعت جو جسٹس پارٹی سے تحریک استقلال ہو گئی تھی، بھٹو کی سخت گیر اندرونی پالیسیوں کی ناقد رہی۔ اصغر خان نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ معاملہ سے بلوچستان تک نہیں رہے گا، بلکہ یہ بعد میں بھٹو کو بھی سیاسی طور پر کھا جائے گا۔ اصغر خان نے 1975 میں حزب اختلاف کے اتحاد کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز میں فعال کردار ادا کیا۔ 1970 میں پاکستان قومی اتحاد کے 9 ستاروں میں شامل ہوئے۔ انتخابی مہم کے دوران برسر اقتدار آ کر بھٹو کو کوہالہ پل پر لٹکانے کا وعدہ کیا، مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک میں بے لچک موقف اختیار کیا اور فوجی قیادت کو ملک بچانے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے متنازع خط بھی لکھا، اور آخر وقت تک یہ الزام ڈھونے میں مصروف رہے کہ ان کے خط نے ضیاء الحق کو آگے بڑھنے کا اخلاقی حوصلہ دیا ہے۔ جب 5 جولائی کو ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا تو اصغر خان نے خیر مقدم تو کیا، لیکن فوری عام انتخابات کروانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ضیاء الحق نے 90 دن میں انتخابات کا وعدہ پورا نہیں کیا، اس کی بجائے PNA کو عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، مگر اصغر خان نے یہ سیاسی رشوت لینے سے صاف انکار کر دیا اور کھل کے ضیاء الحق کی مخالفت شروع کر دی۔ ضیاء حکومت نے اصغر خان کا منہ بند کرنے کے لیے انہیں ایبٹ آباد کی رہائش گاہ میں اگلے 5 برس کے لیے نظر بند کر دیا، جس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں ضمیر کا قیدی قرار دیا۔ اصغر خان اگرچہ نظر بند رہے، مگر انہوں نے 1983 کی تحریک بحالی جمہوریت کی حمایت کی، 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، 1988 کے انتخابات میں اگرچہ تحریک استقلال میں حصہ لیا، مگر تب تک سیاسی حالات بہت آگے نکل چکے تھے۔ تحریک استقلال کا جائزہ لیا جائے تو اس نے سیاسی نرسری کا کام تو کیا ہے، مگر خود کبھی تناور درخت نہ بن سکی، اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اصغر خان کی شخصیت رہی، جو ٹیکسٹ بک میں درج بلیک اینڈ وائٹ سیاست کر کے ایک ایسے سماج میں کامیاب ہونا چاہتے تھے جہاں ہر شے گرے ایریا میں رہے۔ تحریک استقلال کی نرسری نے اس ملک کو نواز شریف، خورشید محمود قصوری، اعتزاز احسن، جاوید ہاشمی، اکبر بگٹی، مشاہد حسین، گوہر ایوب، ظفر علی شاہ، عابدہ حسین، فخر امام وغیرہ دیے، اور آخر میں تحریک استقلال تحریک انصاف میں ضم ہو گئی اور اصغر خان اسلام آباد کے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ گئے۔ سن 90 کے عشرے تک یہ بات اصغر خان کو بالآخر اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ سیاست 2 اور 2 4 کا گیم نہیں ہے، بلکہ اس میں 2 اور 2 3.5 اور 5 بھی کرنے پڑتے ہیں۔ سیاست کی ڈوریاں کہیں اور سے آتی ہیں۔ اب چونکہ اصغر خان کو یہ بات بالکل سمجھ آ گئی تھی تو اسی تناظر میں اصغر خان نے اپنی سیاسی زندگی کی آخری گیند کھیلی اور انہوں نے 1996 میں سپریم کورٹ کے سامنے سیاست میں ایجنسیوں کے کردار کے خاتمے کے لیے ایک کیس فائل کیا، اور 1990 میں IGI بنوانے کے سلسلے میں صدر غلام اسحاق خان، جنرل اسلم بیگ اور ISI کے سربراہ اسد درانی کی جانب سے میران گیٹ کے یونس حبیب کے توسط سے سیاستدانوں میں 140 ملین روپے بانٹ کر انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے استدعا کی کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا دروازہ مستقل بند کرنے کی سبیل کی جائے۔ سپریم کورٹ نے تمام کرداروں کے زندہ ہونے کے باوجود اس درخواست کے فیصلے میں 16 برس لگا دیے۔
2012 میں چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلے میں کہا کہ 1990 کے انتخابات صدر غلام اسحاق خان، اسلم بیگ، اسد درانی اور ایوان صدر اور ISI کے پولیٹیکل سیل نے داغدار کیے۔ وفاقی حکومت FIA کے ذریعے تمام کرداروں بشمول رقم وصول کرنے والے سیاستدانوں کے خلاف بلا تاخیر قانونی کارروائی شروع کرے۔ پیپلز پارٹی حکومت نے اس فیصلے کو اپنی عظیم فتح قرار دیا اور اس وقت کے وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ نے وعدہ کیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر حرف بحرف عمل کیا جائے گا۔ اس اعلان کے 5 برس بعد مئی 2017 میں تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کر رہی ہے جس میں توجہ دلائی جائے گی کہ عدالت FIA سے استفسار کرے کہ عدالتی حکم پر کس حد تک عمل ہوا، مگر اس پٹیشن کو دائر ہونے سے پہلے پاناما کیس کا ہلا گلا کیا گیا۔ اصغر خان اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کی پٹیشن کا مستقبل آج 22 برس بعد بھی پاکستانی آئین، قانون اور جمہوریت کے آلودہ سمندر میں لاوارث پھولی لاش کی طرح تیر رہا ہے۔ وہ 1969 میں سیاست کے میدان میں وارد ہوئے اور اپنی سیاسی جماعت جسٹس پارٹی بنائی، جس کا نام 1970 میں بدل کر تحریک استقلال رکھ دیا گیا۔ مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کے خلاف اٹھنے والی تحریک میں بھٹو صاحب کا ساتھ بھی دیا۔ دسمبر 1970 کے عام انتخابات میں راولپنڈی کے حلقے سے الیکشن لڑا لیکن ہار گئے۔ ان انتخابات کے بعد بھٹو صاحب کو ایسا عروج حاصل ہوا کہ اصغر خان کی سیاسی قد و قامت گھٹ گئی۔ بھٹو صاحب کے عہد میں حزب اختلاف میں رہے لیکن نہ حکومت نے نوٹس لیا اور نہ عوام نے۔ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جو احتجاجی تحریک شروع ہوئی تھی تو اس میں بھی دوبارہ سیاست میں آنے کا ان کو موقع ملا اور یوں PNA کی تحریک کے صف اول کے رہنما بنے، لیکن اس دفعہ بھی سیاسی افق پر نمودار نہ ہو سکے اور مارشل لا آ گیا۔ یوں بھٹو صاحب کے خلاف چلائی جانے والی تحریک سے ایک آمر فیض یاب ہوا۔ 1981 میں پاکستان قومی اتحاد سے علیحدگی اختیار کر کے بحالی جمہوریت کی تحریک MRD میں شرکت کی اور 1986 میں اسے بھی چھوڑ دیا۔ 1987 میں کابل گئے اور افغانستان کی کمیونسٹ حکومت سے مذاکرات کیے۔ ان کا خیال تھا کہ افغانستان میں روس سے طویل فوجی مسابقت پاکستان کے مفادات میں نہیں ہے۔ 1988 کے انتخاب میں تحریک استقلال کو قومی اسمبلی یا کسی بھی صوبائی اسمبلی سے ایک بھی سیٹ نہیں ملی اور یہی حال بعد میں آنے والے انتخابات میں رہا، لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاص اور بے غرضی کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سیاسی زندگی کے آخری حصے میں اصغر خان کی عمران خان کے ساتھ بہت ذہنی قربت رہی۔ 1997 اور 2002 میں تحریک انصاف کی بری طرح ناکامی پر لوگوں نے عمران خان کو پاکستانی سیاست کا اصغر خان بھی قرار دیا۔ اصغر خان کی ایک بہت انٹرسٹنگ کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اس کی لاہور میں تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں اصغر خان کہا جاتا ہے، لیکن اس پر وہ برا نہیں مانتے بلکہ یہ بات ان کے لیے باعث فخر ہے۔ اصغر خان کا عمران خان پر یہ بے پناہ اعتماد ہی تھا کہ انہوں نے 2012 میں اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دیا تھا۔ آپ 5 جنوری 2018 کو طویل علالت کے بعد وفات پا گئے۔ اصغر خان کو ہلال قائد اعظم اور ہلال پاکستان کے اعزازات سے نوازا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ اعزازات واپس کر دیے تھے۔ بس ثابت ہوا کہ اکثر سیاست میں کچھ کمانا ہے تو وہ سب کرنے کی ضرورت ہے جو اصغر خان نہیں کر سکے۔ لیکن اس عظیم آدمی کی ناکامیوں کے لیے کم از کم ایک بھرپور سیلیوٹ تو ہے۔ پاکستان اور پاکستانی عوام ہمیشہ اصغر خان کو اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کیونکہ ان کی ناکامیاں بہت سے لوگوں کی کامیاب جرنی کی وجہ بنی۔ ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔